السلام علیکم۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی حدیث ہے، ایک شخص پڑھ کر نرم ہو رہا ہے اور دوسرا پڑھ کر سخت ہو رہا ہے؟ تو ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق کو قبول کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو دیکھتے ہیں، صحیح بات قبول کرتے ہیں، لیکن حقیقت اکثر اس سے مختلف ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ حق نہیں لیتے، وہ اپنا مزاج لیتے ہیں۔ قرآن سب کے سامنے ہے، حدیث بھی سب کے سامنے ہے۔ ایک شخص قرآن سے رحمت لیتا ہے اور دوسرا اسی قرآن سے سختی لیتا ہے۔ یہ فرق کہاں سے آتا ہے؟ یہ مزاج سے آتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں ایک بازار میں دو دکاندار ہیں، ان کی دکان پر نہ ایک جیسے لوگ آتے ہیں۔ کچھ لوگ پیسے دیتے ہیں، کچھ ادھار کرتے ہیں، کچھ وعدہ کرتے ہیں، کچھ ٹال دیتے ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ بالکل ایک جیسی صورتحال ہے۔ پہلا دکاندار کیا کہتا ہے؟ وہ ایک نتیجہ نکالتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ خراب ہو گئے، کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کرنی چاہیے، سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر وہ اپنی بات کو مثالوں سے ثابت کرتا ہے۔ وہ محفلوں کے اندر بھی یہی بات کرتا ہے، وہ بچوں کو بھی یہی سکھاتا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ ہم اس کی مثالوں کو جھٹلا بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ مثالیں حقیقی ہوتی ہیں۔ لیکن وہ ان لوگوں کو فوکس نہیں کرتا جو اس کے ساتھ ٹھیک چل رہے۔ اب دوسرا دکاندار ہے، وہ بھی اسی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اس کے پاس بھی لوگ آتے ہیں، ادھار کرتے ہیں، کچھ واپس کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ مختلف ہے۔ اس کے فوکس میں وہ لوگ زیادہ ہیں جو اس کے ساتھ ٹھیک چل رہے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے بارے میں وہ کہہ دیتا ہے کہ اچھا چلو خیر ہے، لوگ مجبور ہیں، کسی کے گھر میں بیماری ہے، کسی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر میرے ذریعے کسی کی مدد ہو جائے تو کیا برائی ہے۔ اور اسی بات کو وہ لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہے، بچوں کو بھی بتاتا ہے۔ تو اب ایک اہم سوال ہے، سچ کس کے پاس ہے؟ دونوں کے پاس مثالیں بھی ہیں، دونوں سچ بھی بول رہے ہیں، لیکن دونوں کا مزاج مختلف ہے۔ تو انسان اکثر حق نہیں لیتا، انسان اپنا مزاج لیتا ہے۔ اور دین کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ دین سے اختلاف لیتے ہیں، تنازعات لیتے ہیں، تاریخی جھگڑے اٹھاتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کو بیان کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ دین سے اخلاق لیتے ہیں، حکمت لیتے ہیں، خیر خواہی لیتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن سے لوگ اپنے مطلب کی آیتیں نکالتے ہیں نا، اور دوسروں کو غلط ثابت کرتے ہیں، لیکن قرآن ہی کی بہت ساری آیتوں کو وہ بیان ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان پر غور کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے، حالانکہ وہ آیتیں تو اختلاف کرنے کے اصول بتا رہی ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے کچھ آیتیں ذکر کی تھی نا، کہ قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اور قرآن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بھی ہے کہ اگر آپ سخت ہو جائیں گے تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کی آیات ہیں۔ اور تو اور آپ یہ دیکھیں، قرآن میں ہے کہ ان کے معبودوں کا، یعنی مشرکین کے معبودوں کو بھی برا نہ کہو، کہ بدلے میں وہ بھی یہی کام کریں گے۔ تو قرآن کا یہ پیغام ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہم برائی کا جواب برائی سے نہ دیں، ہم برائی کے مقابلے میں اچھائی کو اتنا بڑا کر دیں، اتنا نمایاں کر دیں کہ برائی خود بخود چھوٹی ہو جائے۔ اور اسی مزاج کی وجہ سے اسلام اتنے بڑے بڑے اور شدید فتنوں سے نکل کر ہم تک پہنچا ہے۔ تو قرآن اس دلیل اور بحث والے کلچر کو فروغ نہیں دینا چاہتا ہے، ہمارا نفس چاہتا ہے، اسے مزہ آتا ہے، اس لیے ہم اپنے مزاج کے مطابق چیزوں کو چنتے ہیں۔ جیسے ایک شخص ہے نا، اپنے پسندیدہ لیڈر کی صرف اچھائیاں دیکھتا ہے، دوسرا اسی لیڈر کی صرف غلطیاں دیکھتا ہے۔ ایک شوہر ہے، وہ اپنی بیوی کی صرف غلطیاں دیکھتا ہے، ایک دوسرا شوہر ہے، وہ اپنی بیوی کی قربانیاں بھی دیکھتا ہے۔ کیونکہ انسان وہی دیکھتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے، فرق صرف مزاج کا ہوتا ہے، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور اب ہمارا اصل سوال کیا ہے؟ وہ اپنے آپ سے ہے کہ ہمارا مزاج کیا ہے؟ سختی کی طرف ہے، تنقید کی طرف ہے، لوگوں کو غلط ثابت کرنے کی طرف ہے، یا پھر خیر خواہی کی طرف ہے، اصلاح کی طرف ہے، دلوں کو جوڑنے کی طرف ہے؟ اور اگر مجھے یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جو دوسرے والا مزاج ہے یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں زیادہ خیر ہے، تو پھر مجھے یہ جواب بھی تو دینا پڑے گا نا کہ میں کس چیز کو دیکھ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں، کس چیز کو پروموٹ کر رہا ہوں۔ اگر ایک راستہ دلوں کو توڑ رہا ہے، دوسرا دلوں کو جوڑ رہا ہے، تو اسلام کا مزاج کیا ہے؟ تو ہمیں ہر بات اس ترازو کے اندر تولنی چاہیے کہ اس بات کا انداز کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، کیا یہ بات اسلام کے مزاج کے مطابق ہے؟ کیونکہ حق صرف الفاظ میں نہیں ہوتا، حق مزاج میں بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ایسا مزاج عطا فرمائے جو حکمت والا ہو، خیر خواہی والا ہو، لوگوں کو اللہ کی قریب کرنے والا ہو، آپس میں قریب کرنے والا ہو۔ السلام علیکم۔